اور رسول اقدس نے خلق خدا تک پہنچایا، اور وہ شخص گمراہ ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ اور جس نے کہا کہ رسول اقدس نے اس کو اپنے الفاظ میں پیش کیا یا یہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کوئی چیز تھی۔ آپ سمجھتے ہیں جو شکاگو کے رہنے والے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ سورہ شعراء نمبر 26 کی آیت نمبر 193 اور 194 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جس کا مطلب ہے اسے روح الامین لے کر اترا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈر سنائیں، یعنی لوگوں کو ڈرائیں۔ سورہ انعام نمبر 6 کی آیت نمبر 19 میں یوں بیان ہوتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس کا مطلب یہ ہے میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں اور جن جن کو پہنچے ڈراؤں۔ اور سورہ یونس نمبر 10 کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اسے اتارے۔ اور سورہ ہجر کی نمبر 15 آیت نمبر سورہ ہجر کا نمبر 15 اس کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا۔ سورہ قیامت 75 کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یعنی یقیناً اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، اور جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس وقت آپ اسے پڑھے ہوئے کا اتباع کریں۔ معزز سامعین، میرا موضوع نہایت ہی وسیع موضوع ہے جس کے لیے وقت چاہیے کہ اس پر سیر حاصل بحث کی جا سکے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس پر ایک مستقل اور مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کے اجتماع کا مقصد جیسا کہ میں سمجھتا ہوں رسول اقدس کی اس دنیا میں تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، رسول اقدس کی یاد تازہ کرنا، آپ کی عظمت کا یقین کرنا، آپ سے اپنی نسبت کو مضبوط بنانا، آپ سے اپنے رشتے کو استوار کرنا اور آپ کی غلامی پر فخر کرنا ہے، اس لیے ایسے موقع پر موضوع سے متعلقہ چند نکات پر روشنی ڈالنے اور چند مثالیں پیش کرنے ہی پر اکتفا کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، مخصوص ہیں، آپ کی امت ان میں آپ کی شریک نہیں ہے۔ جیسے رسالت و نبوت کا مسئلہ کہ آپ اللہ کی جانب سے اور اس کے حکم سے منصب رسالت و نبوت پر فائز ہوئے۔ سورہ سبا 34 کی آیت نمبر 28 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ نساء نمبر 4 کی آیت نمبر 79 میں ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح چند اور احکام ہیں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، جیسے مسئلہ فیء، یعنی وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کیے ہاتھ آئے اس کو فیء کہتے ہیں۔ جیسے بنو نذیر کہ وہ مدینہ منورہ سے صرف 2 میل کی مسافت پر تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا تو وہ اپنی قلعہ بندیوں میں چھپ گئے اور آخر میں مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر لی، اپنا سارا مال و متاع پیچھے چھوڑ گئے۔ میں نہایت مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور چونکہ صحابہ کرام
بغیر سواریوں کے پیادہ پاہی چلے گئے تھے، صرف جناب رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سوار تھے اور صحابہ کرام کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو مال غنیمت ہاتھ لگا ہے فے وہ رسول اللہ کا ہے، اس میں صحابہ شریک نہیں ہیں۔ سورہ حشر نمبر 59 آیت نمبر 6 میں آیا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت ان سے دلائی، یہودیوں سے، بنو نذیر کے، تو تم نے ان پر نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہی احکام میں سے یہ حکم بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون خود کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفتاً پیش کرتی تو حضور کو اجازت تھی کہ اگر آپ اس خاتون سے نکاح فرمانا چاہتے تو بغیر مہر اور بغیر شروط نکاح کے ان سے نکاح فرما سکتے تھے۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور اس کو اپنے الفاظ میں منتقل کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حیات طیبہ میں ایسا بسا اوقات ہوا ہے کہ کسی مومن خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں تو میں آپ کی ہوں۔ گو بی بی عائشہ نے اس پر اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نازل کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ کو اپنا نفس ہدیتاً پیش کرے، میں آپ کی ہوں یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا سکتے ہیں، تو حضور کو یہ اجازت تھی کہ آپ بغیر شروط نکاح کے اور بغیر مہر کے اس کو اپنی نکاح میں لے سکتے تھے۔ اور سنیے آگے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ نیک بخت خواتین میمونہ بنت حارث، خولہ بنت حکیم، ام شریک اور زینب بنت خزیمہ ہیں۔ اس حکم میں بھی امت آپ کی شریک نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، دوسرا حکم اسی کے ساتھ ہے۔ انہی احکام میں سے تعدد ازواج بلا تحدید عدد کا مسئلہ ہے۔ امت کے لیے بشرط عدل 4 تک کی اجازت دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدد کے تعین کے بغیر مطلق اجازت دی گئی۔ مذکورہ دونوں احکام کے لیے سورہ احزاب نمبر 33 کی آیت نمبر 50 ملاحظہ ہو، یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال فرمائیں آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ مہر دیں اور وہ کنیزیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں۔ اور اسی آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کوئی مومن خاتون بھی اگر اپنی جان نبی کی نظر کرے، یعنی ہدیتاً اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کرے، اگر نبی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کو بھی ہم نے حلال کیا ہے، خاص آپ کے لیے، امت کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت